نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 155 بھی جنگ احد کے کانٹیکس میں ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کل کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا تھا معاملہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی کا جو حکم تھا اس میں تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے کیا ہوئی، شکست ہونے لگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غم پر غم دیے، لوگوں کو زخم آئے، کچھ لوگ قتل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زخم آ گئے، تو ایک کے بعد ایک رنج آئے۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، اللہ نے پھر سے معاملہ تبدیل کر دیا، اور پھر کچھ صحابہ کرام کو اونگ آنے لگی، ہلکے ہلکے نیند کے جھونکے آنے لگے، اور کچھ لوگ جو تھے، جو منافق اب بھی اس میں رہ گئے تھے لشکر میں، وہ منافقوں کو کیا ہو رہا تھا، اپنی جان کی پڑی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو 155 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کیوں کیا، یہ اللہ نے آزمانے کے لیے کیا، کہ اگر شکست کا موقع ملتا ہے، شکست ہوتی ہے یا سامنے سے حملہ ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ تم جنگ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، میدان جنگ سے فرار ہو جاؤ گے۔ تو یہ آیت نمبر 155 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے اپنی جان کے لیے کیا ہوئے تھے، بچا کر احد پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ اس کو جنگ احد یا غزوہ احد اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں احد پہاڑ تھا نا، وہ جگہ، تو احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام، اور کچھ لوگ جو تھے وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی نکل گئے۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب بہت اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بہت ایک دم سے اچانک سے خوف طاری ہو جائے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ تھے جو باہر ہی نکل گئے، مطلب میدان جنگ سے ہی فرار ہو گئے، نکل کے چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ تم نے جب غلطی کی، جب تم نے جو پاس میں مسٹیک ہوئی، تمہاری جو ماضی میں غلطیاں ہوئی، اس کا فائدہ شیطان نے اٹھا لیا۔ اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، کہ ناٹ حدیث کا مفہوم، سلف اسلاف جو کہتے ہیں، جو اسکالرز کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اور دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور جب ایک نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اس کے بعد اور دوسری نافرمانیاں کیا ہوتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تھوڑی سی ناپاسداری ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ صحابہ اکرام جو تھے اس کے اندر سے جنگ کے میدان سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ریزن کہا کہ یہ شیطان نے تمہیں پھسلا دیا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن باقی ہم جو ہیں عام لوگ یا صحابہ اکرام جو تھے، ہم اپنی کیٹیگری کو تو باہر ہی نکال دیں، صحابہ اکرام جو تھے ان سے بھی کیا ہو گئی، کبھی کبھی غلطیاں ہوئی، تو وہ غلطی جو تھی اللہ نے کہا کہ وہ شیطان کے پھسلائے میں آ گئے اور وہ فرار ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا یہ ریزن بتایا کہ تم نے شیطان کے مطلب اس کے دھوکے میں آ کر، اس کے وسوسے میں آ کر تم جنگ کا میدان چھوڑ گئے، اور یہ تمہاری پچھلی غلطیوں کی وجہ سے تھا کہ شیطان نے اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ شیطان دیکھتا ہے کہ ایک غلطی ہو رہی ہے تو وہ دوسری غلطی کے لیے موقع اور کیا کرتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے کچھ صحابہ کرام، لیکن ہم نے انہیں معاف کر دیا۔
اب یہ کیوں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بعد میں کوئی ان صحابہ کرام کے اوپر تنقید نہ کرے، ان کے اوپر کوئی تانے نہ کسے. یعنی ایک 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 گروپ ہے اہل تشیع کا جو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب نے ان کو معاف کر دیا، اب تمہارے لیے نہیں بنتا کہ تم کیا کرو، ان کے اوپر تنقید کرو یا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو یا ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کرو کہو، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ رب العزت جب معاف کرنے پر قادر ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ بعد میں اس چیز کو. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے مینشن کر کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہر طریقے سے بندوں کو آزمایا بھی ہے اور معاف بھی کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانچ پڑتال کر لیں کہ جب صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی شکست دی ہے. تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا. اللہ نے جس سے جس قدر زیادہ محبت کی اس کو اتنا زیادہ آزمایا. انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اب ان کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم. سب سے پہلا لفظ ہے انا، کہ ہم بہت مرتبہ یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے، انڈیڈ بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا بے شک، الذین یہ کیا ہے، اس میں موصول ہے، اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن الذین وہ لوگ جو، دوز ہو، دوز ہو وہ لوگ جو، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، تولو، تولو کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. اس کے روٹ لیٹر ہے واو لام یا. ہم نے یہ جو روٹ لیٹر ہے واو لام یا، اس کے آپ کو بہت سارے میننگ بتائے تھے. ولی یعنی دوست، واو لام یا روٹ لیٹر کے اور بھی میننگ تھے. ولی دوست، ایک ہوتا ہے پلٹنا پھر جانا، اور ایک ہوتا ہے دوست ہونا. ٹھیک ہے، اور ایک اور کہا تھا ہم نے، اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولایت ملنا، کسی عہدے کا ملنا، کسی پوسٹ کا ملنا. ٹھیک ہے، تو کوئی پوسٹ کا ملنا، کسی عہدے کا ملنا، یا پھر دوست، ولی دوست کا ہوتا ہے گارجین، دوست ولی، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ٹرن بیک، کسی جگہ سے اپنے آپ کو موڑ لینا، اعراض کرنا. تو واو لام یا، یہاں پر تولو کا ترجمہ کیا ہے، پھر جانا. اب یہ جو تولو، اس میں تا، یہ یتان کا تا نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے. تو جو فعل ماضی ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، لیکن یا کیا ہوا، یہاں سے غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ کیونکہ یہ حرف علت میں سے ہے. الف واو یا تین حرف علت ہیں جو کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں یا پھر پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ واو لام تو دکھائی دے رہا ہے، یا اس لیے نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ یہ حرف علت یعنی ویک لیٹر ہے، کمزور لیٹر ہے. جی، ولایت، عہدہ اور دوست. اور ولایت ملنا یا عہدہ ملنا، کسی پوسٹ کا ملنا یا دوست ہونا، یا پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھر جانا. ٹھیک ہے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، تولو، اب واو الف آ رہا ہے، واو الف پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے. ٹھیک ہے، واو لام یا، والا یا یہاں پر وہ سب جو، سب وہ سب جو پھر گئے، پھر گئے. ٹرن بیک، دوز ہو ٹرن بیک.
वल्ला मतलब फिर जाना, दोज हु टर्न बैक। तो क्या होगा इसका तर्जुमा, वा इन्ना बेशक, अल्लजीना वो लोग जो, वालिक वो सब जो, तवल्ला फिर गए। तवल्ला के ही फॉर्म में आता है, जब फिरने के लिए आता है ना, टर्न बैक के लिए आता है, तो वो तवल्ला के फॉर्म में आता है। मिन कुम, अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, मिन कुम। मिन क्या है, मिन हरफे जर है, हरफे जर, प्रपोजिशन है। मिन का तर्जुमा होगा से, फ्रॉम, इंग्लिश में फ्रॉम और उर्दू में से। किस में से, कुम, कुम, कुम यहाँ पर अटैच प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन, यानी जमीरे मुत्तसिल जुड़कर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको मुत्तसिल यानी अटैच कह रहे हैं। मतलब तुम में से, तुम में से, तुम में, अमंग यू, कुम मतलब यू ऑल, तुम सब, और मिन यानी से, तुम में से, तो मिन यानी से, और कुम मतलब तुम, तुम में से। मिन यानी फ्रॉम या अमंग, और कुम यानी यू ऑल, अमंग यू ऑल। तुम में से क्या हो गए, कुछ लोग फिर गए, यानी कुछ लोग तो पहाड़ पे चढ़ गए थे, जो हमने पढ़ा था ना, इस तुसईदूना, जब कुछ लोग पहाड़ पर चढ़े जा रहे थे और वो पीछे पलट कर नहीं देख रहे थे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला पूरे मंजर कशी हो रही है, सारा सिनेरियो बयान किया जा रहा है कि क्या क्या हुआ था ओहद में। इन्ना बेशक, अल्लजीना वो लोग जो, तवल्ला वालिक वो सब, तवल्ला फिर गए, मिन से कुम तुम में से। अब ये हरफे जर है, इसीलिए उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो कुम को पहले पढ़ेंगे और हरफे जर को बाद में पढ़ेंगे। कोई भी आगे का वर्ड जो होगा उसको पहले पढ़ लिया जाएगा और हरफे जर को बाद में पढ़े जाएगा। लेकिन इंग्लिश में आप सीधा ही पढ़ेंगे, अमंग यू। इन्ना बेशक, अल्लजीना वो लोग जो, वालिको सब, तवल्ला फिर गए, मिन से कुम तुम में से, तुम में से कुछ जो लोग थे वो फिर गए, यानी वो मैदान जंग छोड़कर चले गए। यौमा, यौमा, या वाव मीम इसके रूट लेटर हैं। यौम मतलब जिस दिन, एक्चुअली में यौम का मतलब दिन होता है, लेकिन ये पुराने वाकये की बात हो रही है तो हम जिस दिन का तर्जुमा करेंगे। यौमा, जिस दिन, ऑन द डे, ठीक है, जिस, ऑन द डे, हम जो है ये एक्स्ट्रा अपने सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर जिस लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, जुमला बनाने के लिए हमने क्या किया, ऑन द लगा दिया, जिस लगा दिया। जिस दिन, इल्तका, इल्तका, इसके रूट लेटर है लाम, ऑफ, या, लाम, ऑफ, या, इससे पहले भी ये वर्ड आ चुका है। लाम ऑफ या का मतलब होता है टू मीट, मिलना, ठीक है। इल्तका मतलब मेट, इल्तका ये पास्ट टेंस है, पहले माजी है, ठीक है। जब, जिस दिन, मिले, मेट, आमने सामने हुई या मिली, मुठभेड़ हुई, मिली, या हम कह सकते हैं आमने सामने हुई, आमने सामने हुई। कौन आमने सामने हुई, जिस दिन आमने सामने हुई या मिली या दे मेट, कौन, अल जमआनी, अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड, ये देखें ये अल नहीं है, ठीक है, ये जो लाम है, ये लाम रूट लेटर का हिस्सा है, ये अल नहीं है, इसको अलग से अल द का तर्जुमा नहीं करेंगे। ये जो है ये लाम रूट लेटर का हिस्सा है, और अलिफ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब है, पहले माजी है, पास्ट टेंस है, ठीक है। और कभी भी टेंसेस में यानी कि वर्ब्स में, या हम कह सकते हैं जो जमाने होते हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल, उसके अंदर कभी भी अल नहीं आता। कोई भी जमाना हो, चाहे हाँ प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, या फिर हाल हो, पास्ट टेंस हो,
اس میں کبھی بھی ال نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ال جو ہے، لام جو ہے، یہ اس کا حصہ ہے روٹ لیٹر کا، اور الف اور تا اس میں ایکسٹرا لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم انزلہ لکھتے ہیں، انزلہ بار بار ورڈ آتا ہے ہمارے پاس، تو ہم انزلہ میں یہ الف ایکسٹرا رکھتے ہیں، رائٹ؟ اسی طریقے سے یہاں پر الف اور تا ایکسٹرا ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں لام، قاف، یا، لقی، ملاقات، ٹھیک ہے؟ انا بے شک الذین وہ لوگ جو واولفو سب تولا پھر گئے، من سے کم تم میں سے، یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی، یا پھر انہوں نے مدبھیڑ ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، میٹ الجمعانی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ال ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، اور اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی عام ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، کامن ورڈ کو پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ ورڈ کو معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی ورڈ کو معرفہ بنانا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ال لگا کر معرفہ بنایا جاتا ہے، خاص بنایا جاتا ہے۔ اور ال کا ترجمہ اردو میں، انگلش میں دا ہوگا، اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اور جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسم ہوتے ہیں، ناؤن، اسم ہوتے ہیں یا ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناؤن ہوتے ہیں۔ اب اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ جیم، میم، عین، جیم، میم، عین۔ ال کا ترجمہ ہو گیا دا، روٹ لیٹر ہے جیم، میم، عین۔ جیم، میم، عین جمع، جماعت سے بنا ہے، جماعت، جماعت، ٹھیک ہے؟ یعنی گروپ۔ دو جماعت، دو ہوس، لیکن دو دیکھے کہاں سے آ رہا ہے؟ اینڈ میں آ رہا ہے آنی، آنی۔ جب بھی کسی بھی ورڈ کے آخر میں آنی یا آئینی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو، ٹھیک ہے؟ جمعانی، قمیص، قمیصانی، قمیصینی، قلم، قلمانی، قلمینی، کتاب، کتابانی، کتابینی، رسول، رسولانی، رسولینی۔ آنی یا عینی لگنے سے کسی بھی ورڈ کا کو آپ دو میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہنا ہے ایک کتاب تو آپ کہیں گے کتاب، لیکن آپ کو کہنا ہے دو کتابیں تو آپ کہیں گے کتابانی، کتابینی۔ قلم، قلم، ایک قلم یعنی قلم، لیکن آپ کو کہنا ہے دو قلم، دو پین، تو آپ کہیں گے قلمانی، قلمینی۔ سمپل رول ہے، اینڈ میں آنی آئینی لگا دیں گے تو دو بن جائے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا اونا اینا لگنے سے بہت سارا بن جاتا ہے، سب بن جاتا ہے، اسی طرح سے آنی آئینی لگنے سے دو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمعانی یعنی دو جماعتیں، دو گروپس، دو جماعتیں یا دو گروپس۔ یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ دو جماعتیں، the two hosts، ٹھیک ہے؟ یا ہم کہہ سکتے ٹو گروپس، دو جماعتیں۔ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، کون سی جماعتیں؟ ایک کافروں کی جماعت اور ایک مومنوں کی جماعت، ایمان والوں کی اور ایک کافروں کی۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو والفو سب تولا پھر گئے، من سے تم میں سے، یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں، دو جماعتیں، the two hosts، the two groups۔ انما، انما کا یہ انما ایک ہی ورڈ ہے، اس کو انا اور ما الگ نہیں کریں گے۔ انما مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف، یا پھر در حقیقت۔ در حقیقت یا صرف کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر صرف کا ترجمہ ہوتا ہے، اور در حقیقت کا ایکچولی کا بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، ایکچولی، ٹھیک ہے؟ در حقیقت، ایکچولی۔ تو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے انما، در حقیقت، کہیں کہیں بے شک کا بھی آپ کو ترجمہ مل جائے گا، لیکن آپ اس کا جو ریئل ترجمہ ہے وہ ہے صرف یا پھر در حقیقت، وہ کیجئے۔ در حقیقت استزلہما، استزلہم، استزلہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، اور ہم اس میں اٹیچ کیا ہوا ہے، فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں
زا لام لام، اور الف سین تا اس میں ایکسٹرا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، الف سین تا ایکسٹرا لیٹر ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. زا لام لام. زلہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا، پھسلا دیا، پھسلا دیا. میڈ سلپ، سلپ سلپ کرانا، پھسلا دینا، ٹھیک ہے. انما در حقیقت استزلہ پھسلا دیا، کس کو؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہم مطلب ان سب کو، ٹو دیم، میڈ سلپ دیم، ان سب کو کیا کیا؟ پھسلا دیا. کس نے پھسلا دیا؟ الشیطان، شیطان نے. انما در حقیقت استزلہ پھسلا دیا، ہم ان سب کو، الشیطان، شیطان نے. نہیں، بھلا دینا نہیں، ٹھیک ہے، پھسلا دینا. یعنی ایک ایسا ہے کہ جیسے راستہ پھسلا دیا، یعنی پھسلا دینا مطلب کہ کسی کو کسی صحیح راستے سے ادھر ادھر دائیں بائیں بھٹکا دینا، ٹھیک ہے. تو پھسلا ایکچولی میں اس کا ترجمہ پھسلا دینا ہی ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ پھسلا دینا یا پھسلا دینا، ٹھیک ہے، سلپ کر دینا. الشیطان، یہ بھی دیکھیں ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں ہوگا دا، اور اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. یہ ال جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے. شیطان بھی ناؤن ہے. شین توئے نون اس کے روٹ لیٹر ہے. شین توئے نون، شین تو نون، شتن. شیطان مطلب شیطان. دا سیٹن، شیطان، شیطان نے. کس نے پھسلا دیا؟ شیطان نے. کیوں پھسلا دیا؟ بِبَعْدِ مَا کسبوا، ریزن لکھا ہوا ہے. انا بے شک الذین، وہ لوگ جو واولف و سب تولا پھر گئے، من سے تم میں سے، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں. انما در حقیقت استزلہ پھسلا دیا، ہم ان سب کو، الشیطان، شیطان نے. بی بادی، بی حرف جر ہے، حرف جر. پریپوزیشن ہے بی وجہ سے، ٹھیک ہے، وجہ سے. فور کا ترجمہ کر لیتے ہیں وجہ سے. کس وجہ سے؟ بعض، بعض مطلب بعض، با عین دواد اس کے روٹ لیٹر ہیں. بعض مطلب بعض، سم، کچھ. کچھ کیا؟ اعمال. یہاں پہ لکھا ہوا نہیں اعمال، لیکن یہاں پر کسبو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. بازی، کچھ کی وجہ سے، کچھ کیا وجہ سے؟ کچھ اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اعمال کہاں سے آ گیا؟ کسب. کسب کا مطلب ہوتا ہے کمائی، ٹھیک ہے، کمائی. لیکن کون سی کمائی؟ اعمال کی کمائی کو کسب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نارمل کمائی ہے جو ہم دن رات کے کھانا پینا اور وہ جو مال کما رہے ہیں اس کو کسب نہیں کہا جاتا. اعمال کی کمائی کو کسب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ آیا. کسب جب بھی آئے گا تو یاد رکھیے اعمال کی کمائی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. کاف سین با، کسب یعنی اعمال کی کمائی، عملوں کی. عمل ہم کیا کر رہے ہیں؟ کما رہے ہیں، یا تو نیک یا بد، اچھا یا برا. تو اعمال کی کمائی کو کسب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان نمادر حقیقت استزلہ پھسلا دیا، ہم ان کو، شیطان، شیطان نے، بھی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے. اعمال لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پر کسب ورڈ آ گیا، اسی لیے ہم نے اپنے جملہ بنانے کے لیے، اپنا سینٹینس پراپر بنانے کے لیے عمل ورڈ ایڈ کیا، ٹھیک ہے. بعض عمل کی وجہ سے، ماں جو، ماں
ماں کے 3 ترجمے ہیں، کیا نہیں جو، لیکن یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، واٹ کا ترجمہ. واٹ فار سم آف واٹ. کسبو، کسبو پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. کاف سین با اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور واو الف پلورل کے لیے آ گیا، جمع کے لیے. واو الف ان سب نے کیا کیا؟ کسب، کمایا. جو ان سب نے کمایا، اس وجہ سے ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سوری، شیطان نے کیا کیا؟ ان کو پھسلا دیا. واو الف ان سب نے کسبا کمائی کی، جو ان سب نے کمائی کی اس کے سبب، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو ان سب نے کمائے، شیطان نے ان سب کو پھسلا دیا. ٹھیک ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ جو وہ سب تولا پھر گئے، من سے کم تم میں سے، یوما جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں، انما در حقیقت استزلا پھسلا دیا ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، بھی وجہ سے بعض اعمال کی وجہ سے، کچھ اعمال کی وجہ سے، ما جو واولف ان سب نے کسبا کمائے، جو پہلے انہوں نے اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے آگے بھی کیا ہوا؟ ان کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن کیا ہوا؟ وَلَقَدْ اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے دو جملوں، دو سینٹنسز کو. واو یعنی اور. لقد، اب یہ لقد کیا ہے؟ لا اور قد. لا کا ترجمہ ہوتا ہے البتہ، اور قد کا ترجمہ ہوگا تحقیق. تحقیق، البتہ، تحقیق. ٹھیک ہے، یعنی پیورلی، سرٹنلی، پیورلی، سرٹنلی، ویریلی، ویریلی، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو لقد دونوں کیا ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن یعنی ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. انا، لا، قد، یہ سب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لا البتہ، قد تحقیق، بے شک، یقیناً. ٹھیک ہے. اچھی اردو میں البتہ تحقیق کہیں گے، یا پھر آپ بے شک، یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اور لا البتہ، قد تحقیق، عفا، عین، فا، واو اس کے روٹ لیٹر، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. عفا مطلب عفو کر دیا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا. ٹھیک ہے، درگزر کر دیا، درگزر کر دیا. فارگیو، ہی فارگیو، کس نے معاف کر دیا، کس نے درگزر کر دیا؟ اللہ، اللہ نے. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ نے. اللہ forgave them، اللہ نے درگزر کر دیا. عنہم، ان اور ہم دو ورڈز ہیں. ان حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے. ان کا ترجمہ ہوگا سے. ٹو کا ترجمہ کر لیں گے یا آن کا ترجمہ کر لیتے ہیں، جملہ پھر پراپر بن جائے گا. ٹھیک ہے. ان سے، کس سے؟ ہم، ان سے. ہم کا ترجمہ ہوگا ان سب، them. اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا اس لیے ہم اس کو متصل یا اٹیچ کہہ رہے ہیں. ان سب سے درگزر کر دیا، ان سب کو معاف کر دیا. تو آپ ان سب کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان سب سے درگزر کر دیا. اگر معاف کا ترجمہ لائیں گے تو ان سب کو کہہ دیں، جملہ جس طریقے سے بن جائے. ٹھیک ہے. وہ اور لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، عفا درگزر کر دیا، اللہ اللہ نے، ان سے، ہم ان سے.
اب یہ ان حرف جر ہے، اس لیے ان کو پہلے پڑھ لیں گے، ہم کو پہلے پڑھیں گے اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں۔ انگلش میں ہم سیدھا پڑھیں گے، اینڈ certainly اللہ forgave on them، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اینڈ certainly اللہ forgave on them، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور البتہ قد تحقیق عفا معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ اللہ نے ان سے ہم ان سے درگزر کر دیا، یا ہم یوں کہیں گے اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ اللہ نے ان کو ہم ان کو، ان سے کہیں گے تو درگزر استعمال کر لیجئے، ان کو کہنا ہے تو اس طریقے سے آپ لفظ کو اگر ٹرانسفارم کر رہے ہیں یہاں پر درگزر یا معاف، اس طریقے سے آپ آگے کا جملہ بنا لیجئے، اور البتہ تحقیق درگزر فرما دیا اللہ اللہ نے ان سے ہم ان سے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، انا بے شک، انڈیڈ بے شک، اللہ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ بے شک اللہ کیا ہے، غفور، غین را اس کے روٹ لیٹر ہے، غفور فعول پیٹرن پر ہے، فعول فعولن یعنی بہت معاف کرنے والا، یہ فعول جو اللہ کے نام جتنے بھی آئے ہیں نا، اللہ کے جو بھی صفتی نام ہیں، جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے پیٹرنز پر آتے ہیں جس کے اندر ایگزاجریشن، مبالغہ ہوتا ہے، یعنی وہ چیز بہت حد تک ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، ان لمیٹڈ ہوتی ہے، فعول یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، ٹھیک ہے، آف فار گیونگ، آف فار گیونگ، اور کیا ہے، یہ پہلا ورڈ ہو گیا غفور، غفور بہت بخشنے والا، بہت مغفرت فرمانے والا، اور کیا ہے، حلیم، اللہ کی ایک صفت ہے، لام میم اس کے روٹ لیٹر حلم سے بنا ہے، حلیم فعیل پیٹرن پر آتا ہے، فعیل، حلیم، یعنی اس میں بھی ایگزاجریشن، مبالغہ ہے، بڑھا چڑھا کر ہے، اور دوام ہے، کنٹینیوٹی ہے، یعنی ہمیشہ، اللہ رب العزت کیا ہے، all forbearing، all forbearing یعنی بہت تحمل والا، اللہ کیا ہے، بڑا بردبار ہے، بردبار، تحمل والا، ہم تحمل، بردباری یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں، ہم انسانوں کے لیے صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے بردباری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت صبر والے انسان ہیں، ہم کہتے ہیں نا، تو حلم کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بہت صبر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اللہ رب العزت بہت حلم والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے، حلم کا مظاہرہ کر رہا ہے، حلم مطلب وہ سب کچھ دیکھ کے فوراً کسی کو سزا نہیں دیتا ہے نا، کافر بھی اللہ رب العزت کی مطلب مشرک جو ہیں، شرک کرنے والے، اللہ کے اوپر نعوذ باللہ کیسے کیسے الزامات لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کو دیکھتا رہتا ہے، ان کے اوپر فوراً عذاب نہیں دیتا، تو یہ اللہ کا حلم ہے، ہم کتنی جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی سامنے سے کہے تو ہم فوراً اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت بہت حلم والا ہے، وہ کیا کرتا ہے، فوراً جواب نہیں دیتا، اللہ رب العزت انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ شاید کیا ہو، پلٹ جائے، یہاں پر حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری، فوربیئرنس، ٹھیک ہے، انا بے شک الذین وہ لوگ جو واولفو سب تولا پھر گئے، من سے کم تم میں سے، یوما جس دن التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں، انما در حقیقت استزلہ پھسلا دیا ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، بھی وجہ سے، بعض کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے، کچھ اعمال کی وجہ سے، ما جو واولفن سب نے کسبہ کمائے، وہ اور لا البتہ قد تحقیق افا درگزر فرما دیا اللہ اللہ نے، ان سے ہم ان سے، انا بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ، وہ سب جو پھر گئے تم میں سے،
جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، دو گروپس، دو جماعتیں، در حقیقت ایکچولی اصل میں پھسلا دیا ان کو شیطان نے، اس وجہ سے اس کچھ اعمال کی، بعض مطلب کچھ سم، ٹھیک ہے، بعض اعمال کی وجہ سے، اعمال لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر، کسب کی وجہ سے ہم نے اعمال ورڈ ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، بعض یا کچھ اعمال کی وجہ سے جو ان سب نے کمائے، اور البتہ تحقیق اور بے شک یقیناً درگزر فرما دیا، معاف کر دیا اللہ نے، ان سے، ہم ان سے، یا معاف کر دیا اللہ نے ان کو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ بے شک وہ لوگ جو سب پھر گئے تم میں سے، جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، در حقیقت پھسلا دیا ان کو شیطان نے کچھ اعمال کی وجہ سے جو ان سب نے کمائے، اور البتہ تحقیق درگزر فرما دیا اللہ نے ان سے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آیت کہ یہ کس کانٹیکس میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ یا ایھا، یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، ندا ووکیٹو پارٹیکل ہے، ووکیٹو پارٹیکل اس کا ترجمہ ہوگا اے، او انگلش میں او اور اردو میں اے، اے الذین، ابھی آیا تھا پچھلی آیت میں بھی الذین، اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، وہ لوگ جو، دوز ہو، اے وہ لوگ جو، اے وہ لوگ جو، او دوز ہو، آمنو، آمنو کیا ہے؟ ماضی ہے، فعل ماضی، پاسٹ ٹینس ہے، روٹ لیٹر ہے حمزہ میم نون، امنا مطلب ایمان، اور واو الف پلورل کے لیے ہو گیا، جمع کے لیے مطلب سب، وہ سب جو ایمان لائے۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ابھی ہم نے پچھلی آیت میں الذین تولوا پڑھا، وہ سب جو پھر گئے، اب یہاں پر وہ سب جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، بالکل اسی پیٹرن پر بنا ہوا ہے۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، لا تکونو، یہ لا تکونو ایک ورڈ بنائیں گے تو یہ ہے نیگیٹو آرڈر، نیگیٹو امپیریٹو، نیگیٹو آرڈر ہے، حکم نہیں ہے، حکم نہیں یعنی کہ اس میں، جس میں کسی کام سے روکا جائے، کسی کام سے منع کیا جائے، تو اللہ نے روکا ہے کیا، کس چیز سے روکا ہے؟ لا نہیں، ناٹ، ڈو ناٹ، ڈونٹ، ٹھیک ہے، نہیں، تکونو، اب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تکونو کو، تا، یہ یتان کا تا ہے، تا مطلب تم، واو الف پلورل کے لیے، جمع کے لیے، پلورل میل کے لیے، تا تم، واو الف سب، تم سب، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر بج گئے، اونو مطلب، کاف واو نون کا مطلب ہے تھا، ہونا، تو یہاں پر ہو جاؤ، ہو جانا، لا نہیں، تا تم، واو الف سب، اونو ہو جانا، نہیں تم سب ہو جانا، ڈونٹ بی، ڈونٹ بی، بی کا ترجمہ ہو جائے گا یو آل، اور یہ لا کا مطلب ہوگا ڈونٹ، نہیں تم سب ہو جانا، ٹھیک ہے، نہیں تم سب ہو جانا، ڈونٹ بی، یو آل ڈونٹ بی۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں، تا تم، واو الف سب، کونو ہو جانا، کیسے ہو جانا؟ کالذین، کا، اب یہ جو کا ہے یہ حرف جر ہے،
प्रपोजिशन है, क का तर्जुमा होता है लाइक, लाइक उस तरह, जैसे, मिसाल मानिंद, या फिर हम कह सकते हैं उन, उस तरह, तरह, लाइक, जैसे, कैसे, अल्लजीना, या अय्युहा ए अल्लजीना, वो लोग जो वालिफो सब अमना ईमान लाए हो, ला नहीं ता तुम वाली सब कूनू हो जाना, का जैसे, जिस तरह या इस तरह, अल्लजीना, सेम वर्ड है अल्लजीना, दोज हु, दोज हु इसमें मौसूल है, दोज हु, वो लोग जो, वो लोग जो, वो लोग जो या वो लोग जिन्होंने, कफरू, कफरू भी क्या है, पास्ट टेंस है, फेले माजी है, जैसे आमनू था फेले माजी, वैसे कफरू फेले माजी है, वावली मतलब वो सब, प्लूरल है, जमा के लिए आया है, और काफ पर रूट लेटर है इसके, कुफ्र किया, कुफ्र किया, जिन लोगों ने कुफ्र किया, दोज हु डिसबिलीव, ठीक है, दोज हु डिसबिलीव। यहाँ पर क्या कहा अल्लाह ने, ईमान वालों काफिरों की तरह ना हो जाना, ठीक है, की तरह, का तर्जुमा हम की तरह भी कर सकते हैं, सॉरी हमने दोनों चीजें लगा दी, या तो आप यूं लिखें या यूं लिखें, ठीक है, तो क, लाइक, तरह, किस तरह, अल्लजीना कफरू, उन लोगों की तरह जो कुफ्र करते हैं, या अय्युहा ए अल्लजीना, वो लोग जो वालिफो सब अमना ईमान लाए हो, ला नहीं ता तुम वाली सब कूनू हो जाना, का तरह, अल्लजीना उन लोगों की तरह, वालिफ जिन सब ने कफरा कुफ्र किया, काफिरों की तरह ईमान वाले तुम ना हो जाना, वक़ालू लिइख्वानिहिम, अब ये काफिरों की तरह क्यों ना हो जाना, उन सब ने क्या कहा, उन काफिरों ने क्या कहा वो बताया जा रहा है, वह, और, एंड हरफे अतफ है, कंजंक्शन है, वाव यानी और, कौलू, कौलू क्या है, कौलू पास्ट टेंस है, पहले माजी है, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं, वाव अलिफ प्लूरल के लिए आ गया, जमा के लिए, वो सब, उन सब ने, काफ वाव लाम, कौल कहा, उन सब ने कहा, दे सेड, दे सेड उन सब ने कहा, क्या कहा उन सब ने, लिइख्वानिहिम, व और वालिफ उन सब ने, कौला कहा, काफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं, काफ अलिफ लाम दिखाई दे रहा है क्योंकि वाव ने अलिफ की जगह ले ली, ये हरफ इल्लत है, वीक लेटर है, तो ये वीक लेटर अलिफ वाव या एक दूसरे की जगह को ले लिया करते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वाह, काफ वाव और वालिफुन सब ने, कौलू कहा, किन सब ने, काफिरों ने कहा, ली इख्वानी हिमली, हरफ जर है, प्रपोजिशन है, ली मतलब लिए, फॉर, किसके लिए, इख्वान, इख्वान और हिम तीन वर्ड थे, ली इख्वान प्लस हिम, ये तीन अल्फाज हैं यहाँ पर, ठीक है, इख्वान, अखू के, अखू का प्लूरल है अखुन, भाई, और इख्वान मतलब भाइयों, भाइयों, हमजा, ख, वाव इसके रूट लेटर हैं, अखू, हमजा, ख, वाव इसके रूट लेटर हैं, अखू, अखुन का प्लूरल है इख्वान, अखुन मतलब एक भाई, इख्वान मतलब भाइयों, बहुत सारे भाई, ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स, ये अखुन मतलब ब्रदर, और इख्वान मतलब ब्रदर्स, भाइयों, ली लिए, इख्वान भाइयों के लिए, हिम उनके भाइयों के लिए, उनके यानी अपने, देर, हिम क्या है ये हुम ही है, हुम कहें या हिम कहें एक ही बात है, ठीक है, ये अटैच प्रोनाउन है, जमीरे
मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको मुत्तसिल कह रहे हैं। तो अब ली क्योंकि हरफे जर है, इसीलिए हम आगे के वर्ड को पहले पढ़ेंगे। ली लिए, इखवान भाइयों, हिम उनके भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अजीजों अकारिब के लिए। भाई मतलब सगे भाई नहीं, मतलब जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उनके करीबी अकारिब हैं, जो अजीज हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उन सब की बात हो रही है। ठीक है। वह और वालिफ उन सब ने कौला कहा, ली लिए, इखवान भाइयों, हिम उनके भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए। क्या कहा? इजा, इजा और इस दोनों का तर्जुमा क्या होता है? जब, when, when दरबू फिल अर्दी, दरबू पास्ट टेंस है, पहले माजी है। द्वा दरबा इसके रूट लेटर हैं। जरबा का असल मीनिंग होता है मारना। ठीक है, जरबा का असल मीनिंग होता है मारना, लेकिन जब जमीन के साथ ज़रबा आए उसका मीनिंग होगा चलना, चलना फिरना। याद रखिए, ज़रबा के असल मीनिंग है मारना, ज़रबा जब जमीन के साथ आए उसका तर्जुमा हो जाएगा चलना फिरना। ज़रबा जब मिसाल के साथ आएगा तो बयान करना, मिसाल बयान करना। ज़रबा मसलन, ज़रबा मसलन मिसाल बयान की। हम मिसाल मारते नहीं है ना, मिसाल बयान करते हैं। और जमीन को हम मारते हैं क्या? जमीन पर हम चलते हैं। तो जरबा जब जमीन के साथ आएगा तो क्या आएगा तर्जुमा? चलना फिरना। और जरबा जब मिसाल के साथ आएगा तो बयान करना या देना। ठीक है। तो अब जरबू का क्या तर्जुमा होगा? वावली उन सब ने, वो सब, वावली प्लूरल के लिए वो सब, जरबा चलते फिरते हैं, चले फिरे, चले फिरे। when they travel, they वावलिफ यानी they traveled, जब वो ट्रैवल करते हैं, जमीन में चलते फिरते हैं, उनके भाई यानी वो काफिर जो हैं, उनके अजीज व अकारिब, उनके रिश्तेदार जब जमीन में चलते फिरते हैं, ट्रैवल करते हैं। फी, फी हरफ जर है, प्रपोजिशन है। फी का मतलब होगा में, इन। ठीक है, किसमें? अल अर्दी, अल का तर्जुमा द होगा इंग्लिश में, उर्दू में इसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे। अर्द के रूट लेटर है हमजा और दुआ। अर्द मतलब अर्थ, द अर्थ, जमीन। ठीक है, जमीन, जमीन में। अब फी हरफे जर है, इसलिए आगे के वर्ड को हम पहले पढ़ेंगे। उर्दू में जमीन में जब वो चलते फिरते हैं। वह और वालिफो सब कौला कहते हैं, ली लिए, इखवान भाइयों, हिम उनके भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज और अकारिब के लिए। इजा जब, जरबू वालिफो सब जरबा चलते फिरते हैं, फी में, अल अर्दी जमीन में, जमीन में जब वो चलते फिरते हैं यानी सफर करते हैं। औ, औ का तर्जुमा होता है या, इंग्लिश वाला और जो होता है ना उसका तर्जुमा होगा या। और, और या कानू, ये भी पास्ट टेंस है, फेले मादी है। काफ वाव नून इसके रूट लेटर हैं। काफ वाव नून वाव अलिफ, वो सब, प्लूरल के लिए वो सब पूर्ण होते हैं, वो सब होते हैं। कहाँ पर? गुज़न, गुज़न कहा जाता है गाजी। गाजी किसको कहा जाता है? जो जंग लड़ते हैं। दो चीजें होती है ना, एक होता है गाजी, एक शहीद। गाजी मतलब जो जंग लड़ रहा है, अभी जिंदा है, और शहीद मतलब जो जंग लड़ते लड़ते मर गया। ठीक है, तो गाजी गुज़न को कहा जाएगा जो जंग लड़ने वाला है, या वो होते हैं गुज़न गाजी, लड़ने वाले। गुज़न यानी लड़ने वाले, फाइटिंग, फाइटिंग, देवर फाइटिंग। वावली वो सब, कानू, देवर वो सब होते हैं गुज़न गाजी या लड़ने वाले।
یعنی یا تو وہ زمین میں سفر کر رہے ہیں یا جب وہ جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جنگ کر رہے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں؟ یہاں پر جو جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لو، لو کے ہم نے آپ کو دو ترجمے بتائے تھے، کاش اور اگر. ٹھیک ہے، یہ دو ترجمے بتائے تھے ہم نے، کاش اور اگر. ٹھیک ہے، تو اف کا ترجمہ ہو جائے گا، پرہیپس کا ترجمہ ہو جائے گا. تو یہاں پر اگر کا ترجمہ ہم لیں گے لو، اگر، اف. ٹھیک ہے، کانو، یہ بھی پھر سے آ گیا کانو، پاسٹ ٹینس، پہلے ماضی. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. واو الف مطلب وہ سب، اور کاف واو نون ہوتے، وہ سب ہوتے. اگر وہ سب ہوتے، کون سب ہوتے؟ وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہیں، اگر وہ سب ہوتے. دے ور، دے واو الف دے، اور کاف واو نون پونا یعنی ور، وہ سب ہوتے. ایندنا، اندا، اندا کا مطلب ہوگا پاس، نیئر. اندا کا مطلب ہوگا پاس، نیئر، ود. ٹھیک ہے، پاس کس کے پاس؟ نہ، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، نہ مطلب ہمارے. اس، ٹھیک ہے، نیئر اس، ود اس، ہمارے پاس. واؤ، اور والفو سب قالو کہتے ہیں، لی لیے، اخوان بھائیوں کے لیے، ہم ان کے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا جب، ضربو وہ سب، ضربا چلتے پھرتے ہیں، فی میں الارض زمین میں، او یا والفو سب کانا ہوتے ہیں، غزن غازی یا لڑنے والے، لو اگر، کانو والفو سب کانا ہوتے یعنی اگر ہمارے بھائی ہوتے، اندا پاس، نہ ہمارے پاس، ماں ماتو، ماں، ماں جب پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے اکثر تو ماں کا ترجمہ نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا جب وہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آ جائے گا، فعل ماضی کے. ماتو جو ورڈ ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، اسی لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زیادہ تر ماں نہیں، ماتو، ماتو یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. سارے یہاں پہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا، دیکھیں اینڈ میں واو الف، واو الف، واو الف آ رہا ہے، سب یہ پاسٹ ٹینس ہے سارے. ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. دیکھیں آمنو، پھر کفرو، قالو، ضربو، کانو، کانو، ماتو، قتلو، سب کے اینڈ میں واو الف آ رہا ہے. یہ سب کے سب پاسٹ ٹینس ہے، جتنے بھی ہیں سب فعل ماضی ہیں. ٹھیک ہے، واو الف وہ سب، ماتو، میم واو تا اس کے روٹ لیٹر ہے، موت. نہیں وہ سب مرتے یا موت آتی انہیں، نہیں ان سب کو موت آتی. اب یہ ان کا کیا کہنا تھا کہ دیکھو یہ تو جنگ کے میدان میں چلے گئے، یہ خواہ سفر کے لیے نکل گئے، اتنی گرمی تھی، ابھی کیا ضرورت تھی جانے کی، اب ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوتے تو زندہ ہوتے. اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کی موت آئے تو وہ مضبوط قلعوں میں بھی ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے. تو تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ جو صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو ان لوگوں نے اس پہ تانے کسنے شروع کیے. دیکھو ہم نے کہا تھا نا مت وہاں جا کے جنگ کرو، باہر جا کر. اتنے سارے کتنے سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تمہاری غلطی تھی، کیوں باہر نکلے؟ ہم کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ جان جاتی، نہ تمہیں قتل کیا جاتا، تم خواہ گھر سے نکلے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سب بولنے کی باتیں، یہ سب حسرتیں ہیں، یہ سب قیاس آرائیاں ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب اس کی موت آ جائے، کسی کے بولنے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ مرے ہوتے. بالکل صحیح ہے نا.
نہ وہ مرے ہوتے، اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے، مرتے یعنی کہ یہ پاسٹ ٹینس ہی ہو گیا نا، نہیں ان کی موت آئی ہوتی یا نہ مرتے، یا پھر قتل بھی نہ کیے جاتے۔ تو یہ کیا ہے کہ یعنی ان کا یہ کہنا تھا گھروں میں بند بیٹھے رہو تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بہت مضبوط قلعوں میں بھی اگر ہوگے، تمہاری موت آنی ہوگی تو تم مر جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری روحوں کو قبض کر لے گا۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ اگر تمہارا قتل ہونا لکھا ہوتا تو تم خود دوڑ دوڑ کے اپنے مقتل تک، اپنے قتل ہونے کی جگہ تک آ جاتے، الی مضاجعہم، اپنے موت کی جگہ تک تم خود لوٹ کر آتے، خود دوڑ کر آتے اگر تمہاری موت آئی ہوتی۔ تو یہاں پر صرف باتیں، قیاس آرائیاں یا حسرتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ بڑی بڑی صرف باتیں، اور ہمیں منع کیا گیا ہے نا، یہ جو کاش، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا، یہ جو کاش ہے، یہ لفظ جو ہے کلمۃ اللو، یہ کاش کا جو کلمہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے، انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے، پھر کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا، کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب کوئی چیز تمہارے حق میں نہ ہو تو تم کیا کہو، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو قدر تھی، جو جو نصیب میں تھا وہ کیا، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے، کتنا بھی مطلب اسٹرگل کرے، کبھی کبھی رزلٹ وہ نہیں آتا، کبھی کبھی نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا، یہ سب حسرتوں کی باتیں ہیں کہ کاش کاش کرتے رہیں، یہ ایمان والوں کا معاملہ کاش والا نہیں ہوتا۔ ایمان والا بہت پختہ اور فرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر مایوسی نہیں آتی۔ انسان جب یہ کاش کاش کرنا شروع کرتا ہے نا تو اس کے اندر پھر مایوسی آ جاتی ہے، اور مایوسی کیا ہے کہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے، اتنا مایوس کرتا ہے، اتنا مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ لوگ سوئسائڈ، خودکشی کرنے تک پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اب اگر ہمیں شکست دی ہے تو آگے فتح دے دے گا، نہیں دوبارہ شکست ہوگی، پھر شکست ہوگی، پھر شکست ہوگی، پھر کبھی جا کے فتح ہو جائے گی۔ لیکن کاش جب آ جائے گا انسان کے زندگی میں تو پھر وہ انسان اللہ سے کیا ہو جائے گا، بدظن ہو جائے گا، اللہ کے بارے میں گمان برے کرے گا۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یہ جو کہہ رہے ہو گھر پر بیٹھ کے کہ اگر ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و رشتہ دار اگر یہاں جنگ میں شامل نہ ہوتے، یہ سفر نہ کرتے اس وقت، تو یہ نہ مارے جاتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کاش ہم نے اس ہاسپٹل میں ڈال دیا ہوتا تو وہ نہیں مرتے، کاش ہم نے جلدی تھوڑی کر لی ہوتی تو وہ نہیں مرتے۔ ایسے یہ سب ایمان والوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کے زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے نا کہ تھوڑا آپ جلدی لے کر آ جاتے تو تھوڑا ہم جلدی کر لیتے، تھوڑا ہم نے اچھے ہاسپٹل میں ڈال دیا ہوتا، کر دیا ہوتا، پرائیویٹ میں آپ نے ڈالا ہوتا، کیوں گورنمنٹ میں علاج کروایا۔ یہ سب ایمان والوں کے الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں وہ ٹیچنگ دی جا رہی ہے۔ تو کیا کہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، جب وہ سب ضربو ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، فی میں الردی چلتے پھرتے ہیں زمین میں، او یا واولی وہ سب کانا ہوتے ہیں غزن لڑائی میں لڑنے والے، یا غازی، لو کاش، یا اگر واولفو سب کانا ہوتے اندا پاس نہ ہمارے پاس، ماں نہیں ماں تو واولفو سب مرتے، نہیں وہ سب مرتے، نہ انہیں موت آتی، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واو اور ماں، پھر سے نہیں کا ترجمہ ہوگا، ناٹ کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ یہ قتلوا بھی کیا ہے، پاسٹ ٹینس ہے، قتلوا پاسٹ ہے، لیکن کون سا پاسٹ ہے، پاسٹ پیسو، ماضی مجہول ہے۔ کیوں ہے مجہول؟ پیش اور زیر آ رہا ہے، پہلے پر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو الف وہ سب قتلا قتل کیے جاتے، جیسے ماتو وہ سب مر گئے، وہ سب قتل ہو گئے، لیکن قتل کیے جاتے ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ پیسے ہو گیا، الٹا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سب قتل نہ کیے جاتے، قتل
کیے جاتے. they were killed. they would have been killed. ٹھیک ہے, killed آ جائے گا, ای ڈی کے ساتھ آ جائے گا. they would have been killed. اور ماں نہیں وہ سب قتلوا قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذالک, لی لام تعلیل ہے, پرپز لام, پرپز لام اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ, سو دیٹ, تاکہ, تاکہ یجعل, یہ مضارع ہے, پہلے مضارع, امپرفیکٹ ٹینس ہے. یجعل یتان کا یا ہے, یا مطلب وہ, اور جعل مطلب بنانا, تاکہ وہ بنا دے, بنا دے. ہی میکس, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بنا دے. کون بنا دے؟ اللہ, اللہ. تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب اللہ ورڈ آ گیا تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لی تاکہ, یا وہ, جعلا بنا دے, اللہ اللہ, الف لام ہا, اللہ مطلب اللہ, تاکہ بنا دے اللہ, ذالکا, ذالکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے, اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ, وہ, یا اسے, یہ جو بات ہے نا, اسے کیا بنا دے اللہ؟ حسرتن, حسرت, حسرت, ہا سین را اس کے روٹ لیٹر ہیں. حسرت مطلب ریگریٹ, ایک ندامت, ایک حسرت, حس اور را اس کے روٹ لیٹر ہے. حسرت مطلب حسرت یا ریگریٹ. لی تاکہ, یا وہ, جعلا بنا دے, وہ یعنی اللہ بنا دے, ذالکا اس کو, ان باتوں کو, حسرتن حسرت, فی قلوبہم, فی میں, انسائڈ, فی کیا ہے؟ حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, فی میں, قلوب, قلب کا پلورل ہے قلوب, قلبن, قلوبن یہ اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے. قاف لام با اس کے روٹ لیٹر ہے. قلب یعنی دلوں, ہارٹس, کس کے دلوں میں؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ہم مطلب ان سب کے, دیر ہارٹس, ان کے دلوں میں. اب یہ فی چونکہ حرف جر ہے, اسی لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے. ان کے دلوں میں, ان کے دلوں میں, دیر, ان دیر ہارٹس. انگلش میں آپ سیدھا ترجمہ کریں گے, لیکن اردو میں آپ الٹا ترجمہ کریں گے. ان کے دلوں میں حسرت بنا دے, یعنی ایسی باتیں صرف وہ حسرت بن کے رہ جائیں ان کے دلوں میں, وہ صرف کاش اور اگر مگر کرتے رہ جائیں, ٹھیک ہے. وہ, اور اینڈ حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور, اللہ اللہ, الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں, اللہ مطلب اللہ, اور اللہ, یو ہی اور یمید دونوں کیا ہے؟ فعل مضارع ہے, امپرفیکٹ ٹینس ہے. یو ہی یتان کا یا ہے, یا مطلب وہ, یا حیات دیتا ہے, زندہ کرتا ہے, اور اللہ ہی کیا ہے؟ وہ حیات دیتا ہے, یعنی زندہ کرتا ہے. اللہ gives life, he gives life. یو ہی مطلب زندہ کرتا ہے, حیات دیتا ہے. وہ, اور اللہ اللہ, یا وہ, حی مطلب حیات دینا, زندہ کرنا, زندہ کرتا ہے وہ, اور اینڈ حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور, یمیتو, یا یتان کا یا ہے, فعل مضارع ہے, یہ بھی امپرفیکٹ ٹینس ہے,
یمیت یتان کا یا مطلب وہ، میت میم واو تا موت سے بنا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. He causes death. ڈیتھ اللہ ہی حیات دیتا ہے، اور وہی کیا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا یہ سب باتیں کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے. یہ سب حسرتوں والی باتیں ہیں، کاش اگر مگر کی باتیں ہیں. اللہ اصل میں زندگی اور موت کا کیا ہے، اللہ رب العزت ہی اختیار رکھتا ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے. یہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کسی کے سبب اختیار کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کوئی ہم مینس یا کوئی سورس اختیار کرے تو انسان کی موت کو روک سکتے ہیں. آپ جتنی مہنگی سے مہنگی دوائی کر لیں، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں لے جائیں، اگر انسان کی موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے تو کوئی دوائی، کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر اس کو شفا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے؟ یا کسی کے بولنے سے کہ اگر یہ کر لیا ہوتا، آپ نے یہ کھلا دیا ہوتا، یہ پلا دیا ہوتا تو ان کو شفا مل جاتی. یہ سب نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کس قدر ایمان والوں کے لیے سکون کی بات ہے نا، کہ جب وہ انسان کیا، اللہ رب العزت جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ ہی حیات اور زندگی کا مالک ہے، زندگی اور موت کا، تو انسان کو اطمینان قلب ہوتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے کہ دیکھو اب میں کتنا بھی کچھ ہاتھ پیر مار لیتی یا مار لیتا، اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلنا تھا، جو اللہ نے کرنا تھا وہ تو ہو کر رہنا تھا. تو یہ قدر کے اوپر یقین ہوتا ہے، یہ انسان کا اللہ کے اوپر پختہ یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اینڈ اللہ، اللہ اور اللہ، اللہ الف لام ہا روٹ لیٹر اللہ یعنی اللہ، اور اللہ بیما، بی اور ماں، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بھی مطلب جو، اس کو، ہم ٹھیک ہے اسے، اس کو آف کا ترجمہ کر لیتے ہیں ماں. ماں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، جو. ماں کا ترجمہ ہوگا جو. واٹ، آف واٹ، اس کو جو، اسے جو یا اس کو جو، آف واٹ تعملون. تعملون فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یہ تان کا تا ہے، تا مطلب تم، اونا مطلب سب، اور بیچ میں کیا بچ گیا، عملا عمل، عمل کرتے ہو تم سب جو عمل کرتے ہو، آف واٹ یو آل ڈو، یو آل ڈو، جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کیا ہے اس کو، بصیر، بس وادرا، بصیر فعیل پیٹرن پر ہے، بصیر مطلب خوب دیکھنے والا، آل سیئر، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، کس کو، جو تم سب عمل کرتے ہو. دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو، وہ اور اللہ، اللہ بھی اسے ما جو، اس کو جو، تا تم وانو سب عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو واولکو سب امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں، تا تم واولی سب کونو ہو جانا، کا طرح الذین ان لوگوں کی طرح، کفرو جن سب لوگوں نے کفرا کفر کیا، اور واولکون سب نے قولا کہا، لیے اخوان بھائیوں، ہم ان کے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا جب، ضربوا واولی وہ سب ضربا چلے پھرے، فی میں الارضی زمین میں، یعنی سفر کیا ان سب نے زمین میں، او یا واولی کو سب کانو تھے، وہ سب تھے غزن لڑنے والے یا پھر غازی، لو اگر واولی کو سب کانا ہوتے، عندہ پاس نہ ہمارے پاس، ماں نہیں واولی کو سب ماتو مرتے نہیں وہ سب مرتے، نہ انہیں موت آتی، وہ اور ماں نہیں واولی کو سب قتلو قتل کیے جاتے، لی تاکہ یا وہ جعلا بنا دے، یعنی وہ یعنی اللہ بنا دے، ذالکا اس کو یعنی ان باتوں کو، حسرتن حسرت، فی میں قلوب دلو ہم ان کے دلوں میں. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ اللہ رب العزت یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کی طرح تم نہ ہو جانا، تم بھی ایسی باتیں نہ کرنے لگ جانا جس طرح وہ حسرت بھری باتیں کرتے ہیں۔ وہ اور اللہ یا وہ حیات دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، وہ اور یا وہ میٹ موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وہ اور اللہ بھی اس کو جو ماں تم بھی سے اسے ماں جو اسے جو تا تم وان سب عمل کرتے ہو بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایوہا اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب ہو جانا اس طرح ان لوگوں کی طرح جن سب لوگوں نے کفر کیا اور ان سب نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ سب چلے پھرے زمین میں، یا وہ سب تھے غازی لڑنے والے، یعنی جنگ کے میدان میں لڑنے والے، اگر وہ سب ہوتے ہمارے پاس نہیں وہ سب مرتے اور نہ ہی وہ سب قتل کیے جاتے، تاکہ بنا دے اللہ اس کو یا اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں حسرتیں ڈال دے، اور اللہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری دو آیتیں مکمل ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ زندگی اور موت پر قادر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم دونوں آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، دین ویل وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ بے شک بے شک الذین وہ لوگ جو تولو وہ سب پھر گئے، من سے تم میں سے، یوما جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، جمعانی دو جماعتیں، انما در حقیقت استزلہ پھسلا دیا ہم ان کو، الشیطان شیطان نے، بھی وجہ سے، بعض کی بعض اعمال کچھ اعمال کی وجہ سے، ما جو واولی ان سب نے کا سبق کمائے، وہ اور لا البتہ قد تحقیق معاف کر دیا، درگزر کر دیا اللہ نے، ان سے ہم ان سے، انا بے شک اللہ غفور خوب بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ بے شک وہ لوگ جو سب پھر گئے تم میں سے، اس دن جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، در حقیقت پھسلا دیا ان کو شیطان نے، اس وجہ سے بعض اعمال کی وجہ سے جو ان سب نے کمائے، اور البتہ تحقیق درگزر فرما دیا اللہ نے ان سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 156، یا ایوہا الذین وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب ہو جانا اس طرح ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور ان سب نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ سب چلے پھرے زمین میں، یا وہ سب تھے غازی لڑنے والے، اگر وہ سب ہوتے ہمارے پاس نہیں وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، یہ سب اس لیے ہے تاکہ بنا دے اللہ اس کو حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ تو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ آیہ نمبر 156 مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزن جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں غین زا واو، غین زا واو، ٹھیک ہے، غین زا واو۔ اور یمید کے بھی ہم نے شاید نہیں بتائے، میم واو تا، موت سے ہی ہے یہ، یمید کے روٹ لیٹر ہیں میم واو تا، اور غزن کے غین زا واو، ٹھیک ہے۔ چلیں اور کسی کا کوئی کویشچن ہے؟